نبی صاحب ایک بندہ ہے جس کا نام ہے ابو سمسام ابسی، یاد رہے گا، تمہارے رسول کے پاس آیا، یا رسول اللہ میں نے تو کلمہ پڑھ لیا، دین پہ آ گیا، اگر میں اپنی قوم کو جا کے تبلیغ کروں اور انہیں کلمہ پڑھا دوں میرا انعام؟ اب رسول نے یہ نہیں کہا کہ دین کی تبلیغ پہ اجرت نہیں لیا کرتے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں، بانی شریعت ہے، اسے بتانا چاہیے تھا کہ تبلیغ مفت پڑھا کرو۔ رسول فرماتے لقا علیہ سمانون ناقتن حمر الوبر سود الحدق جاؤ سنامین علیہا لقت الحجاز والیمن، میں تجھے 80 اونٹنیاں دوں گا، پشم سرخ ہوگی، آنکھیں سیاہ ہوں گی، کوہانے دو ہوں گی، ان پر یمن اور حجاز کے تحفے لدے ہوئے ہوں گے۔ اللہ، سمجھ آ رہی بات یہ نہیں؟ ہاں، تھک گیا تو چھوڑ دوں، ادھر محلے والے پچھلے، ٹھیک ہو؟ ہاں، داد یہی دیں گے، کبھی کبھی ہاتھ اٹھا دینا۔ کہا سرکار، اور رسول نے کہا لیکن جب تو آئے گا قوم کو کلمہ پڑھا کے، میں تجھ سے نہیں ملوں گا۔ سرکار پھر میں لوں گا کس سے؟ فرمایا یہ میں نے تحریر کر دی، جو میرا وسیع ہو اس سے لے لینا۔ چلے بڑی بات، باہر والے راضی بیٹھے ہو؟ باقاعدہ کا سر رسول کے بعد وہ آ گیا، رسول یہ دنیا سے چلے گئے، افسوس کیا، رویا، دربار میں گیا، یہ تحریر ہے میرے پاس رسول کی، مجھے 80 اونٹنیاں دو۔ پڑھا، ایسی اونٹنیاں تو پوری دنیا میں ہمیں کہیں نہیں ملتی جن کی شرطیں لکھی ہوئی ہیں۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ رسول نے مجھے معاذ اللہ غلط لکھ کے دیا؟ اچانک 650 سال کا ایک بڈھا بیٹھا تھا، کمر کے خم کو زور ولا سے سیدھا کر کے کہا او ابو سمسام، یہ کیا دیں گے؟ علی کے پاس لے چلو۔ شراج صاحب ایک تحفہ اور چھوٹا سا یہاں بچوں تمہارے لیے۔ ابو شمسان نے حیران ہو کے کہا تم کون ہو؟ میں سلمان محمدی ہوں۔ اچھا تو یہ رسول کا لکھا ہوا علی پورا کرے گا؟ کہا تو بیوقوف ہو گیا ہے، علی خدا کا لکھا پورا کرتا ہے، رسول کا نہیں۔ ہوتا ہے تحفہ تھا بچوں کے لیے، وصول سب نے کیا۔ علی تو جلی کا لکھا پورا کرتا ہے، رسول کا لکھا کیوں پورا نہیں کرے گا؟ گئے ابھی دق الباب نے کیا تھا، مجھے منبر کی قسم خواجہ کوثر یہی فکرے ہیں، ابھی دق الباب نہیں کیا۔ اندر سے علی نے کہا سلمان ابو سمسام کو ٹھہرا، میں آ رہا ہوں۔ سلام کیا، جیب میں ہاتھ ڈالنے لگا،
علی نے کہا کاغذ نکالنے کی ضرورت نہیں، 80 اونٹنیاں، سرخ ریشم، سیاہ چشم، 2 کوہانے، حجاز اور یمن کے تحائف لدے ہوئے، یہی لینے ہیں نا؟ سلمان جا کے دربار میں اعلان کر، کل نماز فجر کے بعد جس نے دیکھنا ہو کہ محمد کے وعدے کیسے پورے ہوتے ہیں وہ آ جائے۔ دوسرے دن جمیل شاہ جی گھر میں نہیں تھا، علی شاہ مرد و زن، بچے بوڑھے سب جمع ہو گئے۔ علی کیا کرے گا؟ اب جمع غفیر ہے، وجہ اللہ پہ سب کی نظر ہے۔ علی کی نظریں اٹھیں جوڑی کی طرف، کہا حسن بیٹے ادھر آ۔ جی بابا جان، وادی عقیق میں چلا جا، ایک بہت بڑی سنگلاخ چٹان آئے گی، اس کو ٹھوکر مارنا، کہنا راستہ دے، ابو سمسام کو اس کی مہار دے دینا۔ لوگ ہیں وعدہ رسول کا، دعویٰ علی کا، پورا حسن کرے گا بچہ۔ ایک بچہ یہ وعدہ پورا کرے گا؟ اب دیکھنا میری طرف۔ ابو سمسام کو لے کے مولا چلے، بات لمبی ہے میں چھوڑ رہا ہوں۔ ٹھوکر ماری، پتھر پھٹا، مہار نکلی، کہا ابو سمسام لے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ اب چونکہ عرب کے خطے والا تھا نا، جانتا تھا اونٹ کی لمبائی کتنی ہوتی ہے، چوڑائی کتنی ہوتی ہے، اب دل میں گنتا جا رہا ہے، 1 نکل آئی ہوگی، 2 3 10 20 50 80، مڑ کے دیکھا، آخری اونٹنے کے آخری قدم باہر تھے، چٹان بند ہو گئی۔ اللہ جانے یہ رسول کے بیٹے کیا ہیں۔ دونوں بھائیوں کا شیرازی ایک جملہ ہے تاریخ میں، ابھی تک تاریخ گنگ ہے۔ حسین نے راہب سے کہا تھا کہ اگر تو چپ رہتا قیامت میں اولاد اپنے جڑے ساڈے اس دنیا تو چلے گئے مرحومین انہوں اجر دین واسطے کی تحفہ دئیے؟ بادشاہ فرمایا کہ ساڈے جد بزرگوار امیر کائنات علیہ السلام کا ذکر کرو، انہاں دے درجات بلند ہو جان گے۔ اے جڑا منظرہ بہن لگا درجات انہاں دے بلند ہو سن، 14 نسا خوش کرنا انشاءاللہ تعالی، دیکھ لو کیا کرنا، ارد گرد یاری سارا گورنمنٹ میں ہاتھ چاہ کے یہی کہا تھا نا تیرے مولا حسین نے کہ اے راہب تو کم ظرف تھا، اگر تو چپ رہتا میدان قیامت میں اولاد آدم الگ آتی، میرے بیٹے الگ آتے۔ یہی تیرے مولا حسین نے کہا ابو سمسام شک کیا نا، تو مڑ کے نہ دیکھتا قیامت تک چلتا رہتا، میری عطا کی کتاب نکلتی رہتی۔
تمہاری شکایت نہیں، جو بولتے ہوں کہ شکایت کرے وہ بھی کمی نہ ہوتا ہے، تمہاری داد واہ واہ نعرہ یہ سب ٹھیک، لیکن تھوڑا روش ادراک پہ میرے ساتھ سیاست میں سوچنے والی بات ہے. کیا کہا تیرے مولا حسن نے؟ تو اسے ایک معجزہ سمجھتا ہے، اس ایک میں کروڑوں معجزے ہیں، کروڑوں. خواجہ کوثر یہی کہا نا، اگر تو چلتا رہتا قیامت تک میری عطا کی قطاریں. اب ذرا دیکھ، مولا نے کہا اگر تو قیامت تک چلتا رہتا، مشرق سے مغرب تک بندہ پیدل بھی زمین پہ چلے چند سال میں طے کر لیتا ہے. حسن نے کہا اگر قیامت تک چلتا رہتا، اس کا مطلب ہے حسن کی کرامت سے زمین پھیلتی رہتی. یہ بات ہے، یہ بات سمجھ آئی؟ اللہ ہاں جی بابا کہہ رہے تھے آگے ایک آیا ہوگا، میں تو ایک دو بس اشارے چھوڑ رہا ہوں، اسی پر سوچتے رہنا. زمین پھیلتی جاتی قیامت تک. دوسرا کیا کہا ہے؟ قیامت تک چلتا رہتا، اس کا مطلب ہے قیامت تک اس کی عمر بھی بڑھتی رہتی ہے. اور وہ قیامت تک چلتے چلتے نہ تھکتا، نہ بھوک لگتی، نہ نیند آتی. اور جن کے عطیے پر ریت کا یہ حال ہو جائے وہ بادشاہ خود کیا ہوں گے.